جو انہوں نے باہر آ کے گفتگو کی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے اندر کیا گفتگو ہوئی۔ سنائیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب دو بیٹھتے ہیں تو سیاسی لوگ بات بھی کرتے ہیں، سیاسی امور پر بھی بات ہوتی ہے، اور انشاءاللہ میں آج یا کل تک آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا، ان سے بھی انشاءاللہ انہی امور پہ بات چیت ہوگی، تو باہمی رابطوں کا ایک سلسلہ کہ جس میں کم از کم جو متفقہ نکات ہیں اس پر ایک ہم آہنگی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہونی چاہیے، اور بڑے اطمینان سے میں وہاں سے اٹھا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اطمینان تو تبھی ہوگا جب ان کا موڈ اچھا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں زرداری صاحب سے ملوں گا، بٹ صاحب میرے پاس تو جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ فوری طور پہ تو میاں صاحب نے پلو نہیں پکڑایا، ایک بات۔ دوسری بات، مولانا نواز شریف صاحب کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہلے تو کھلے عام معذرت کرے اس بات پر کہ آج ہم جس حالت میں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی پاناما کے معاملے میں ہمیں سپورٹ کرتی، ہمارے لیے ہمارے جب ہم پھنسے ہوئے تھے شادیانے نہ بجاتی، تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے، اور موجودہ حالات میں ہم اس طرح کی کسی کوئی وہ کیا کہنا چاہیے گرینڈ موومنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے۔ اب ان تحفظات کا معاملہ کس لیے ہے، وہ ایکچوئل تحفظات تھے یا پھر کسی کو پیغام دینا تھا کہ نہیں ہم رکے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ کہ کیونکہ جو جاتی عمرہ کی اندر کی ڈسکشن ہے بھٹی صاحب، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جب پھنس رہی تھی، پیپلز پارٹی دوسری کشتی میں سوار تھی، اور ہمیں اس حالت میں پہنچانے میں پیپلز پارٹی کا برابر کا حصہ ہے۔ اس لیے اس وقت ہم تو اپنے معاملات بھگت رہے ہیں، اب چونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی پھنسی ہوئی ہے، ان کی طرف احتساب عدالت میں ریفرنس ہیں جس میں ان کو سزائیں ہونی ہیں، یہ مسلم لیگ نواز کا، کیونکہ انہوں نے بھی آئینی ماہرین سے وکلا سے پوچھا نواز شریف صاحب نے کہ یہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے کیس ہیں فریال تالپور پہ، زرداری صاحب پہ، بلاول پہ، مراد سعید پہ، ان کا اینڈ کیا ہوگا اومنی گروپ؟ تو وکلا نے جو مسلم لیگ نواز کے وکلا ہیں، آئینی ماہرین ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فٹ کیس ہے جناب سزاؤں کے لیے، تو اس لیے نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کے اندر کی جو ڈسکشن ہے وہ فی الوقت انتظار کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی جیلوں میں جائے، اور اس کے مطابق پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کسی قسم کا کوئی بیل آؤٹ ہم نہیں دے سکتے۔ بھٹی صاحب کیا صابر صاحب مجھے عرض کرنے کی اجازت ہے؟ جی سر۔ اب میں نہایت آپ جیسے باخبر آدمی سے اختلاف رائے کرنا نہیں چاہیے، لیکن میں گستاخی کرنے لگا ہوں۔ میری اطلاع اس کے بالکل برعکس ہے، اور اتفاق سے 3-4 باخبر لوگ جن سے میری پرانی کوئی 25 سال کی شناسائی ہے ان سے باتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں، عمران خان کا اصل سیاسی نواز شریف کا اصل سیاسی دشمن کون ہے؟ عمران خان۔ زرداری صاحب کا اصل سیاسی دشمن کون ہے؟ عمران خان۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصل سیاسی دشمن کون ہے؟ عمران خان۔ اس بات میں تو میرا خیال ہے کلیئرٹی آ جانی چاہیے، بالکل ٹھیک، کیونکہ ماضی میں بھی دونوں کی حکومت رہی، نیب رہا، دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں پکڑا۔ اس کے برعکس آج نواز شریف صاحب نے ان سے کہا ہے ہماری بات چل رہی ہے، آپ زرداری صاحب کو میرا میسیج دیں اور کچھ دن انتظار کریں۔ ایک اور آدمی جو لندن ہے یا شاید آ گیا یا نہیں آ گیا، اس کو کچھ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے بات چیت کریں۔ تینوں ایک پلیٹ فارم پہ اس صورت میں آئیں گے اگر نواز شریف کو اس 16 کے دوران جو 6 ہفتے ہے کوئی تھوڑا سا مارجن مل جاتا ہے باہر جانے کا، تو وہ تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ورنہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ تین نارو نہیں ہوتا تو میں خبر دینے لگوں جو فیصلہ ہوا ہے تینوں مل کے جتنی چلا سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا کس حد تک یہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ نکال سکتے ہیں، مجھے اس کی کاؤنٹنگ میں نہیں کر سکا۔ فیصلہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آخری دمادم مست کلندر ہوگا،
لیکن اس میں خدشہ یہ ہے اگر عمران اور نواز شریف کو پہلے کوئی مارجن مل گیا تو پھر نواز شریف تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر زرداری صاحب کے لیے کوئی سافٹ کارنر کہیں سے آ گیا اور انہیں اور 2-3 مہینے نہیں پکڑے جانے دیا جاتا, آپ دیکھیں کہ اچانک شہباز شریف کے لیے بہت زیادہ سافٹ کارنر تھا. اچھا بھٹی ان صاحب, کی بیل ہو گئی, اور بیل آخری بات ڈیولپمنٹ کرنے لگوں, جی جی. بیل کے الفاظ آپ سن لیں, اسی میں نام نکل گیا, حمزہ صاحب کا بھی نام نکل گیا اور باہر تشریف لے کر گئے. اچانک حمزہ صاحب پر بھی اٹیک شروع ہو گیا دوبارہ, شہباز شریف کو بھی طلب کر لیا گیا, یہ جو دورانی صاحب بتائے ہیں ان کو بھی بلا دیا گیا, کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ پتا چلا تھا یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور آخری بات جو 86 ارب کی بات لیک ہوئی ہے جس پہ یہ چینی پکڑا گیا ہے, جو ارشد شریف صاحب نے بڑی ڈیٹیل دی تھی, اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر ہی کے چراغ سے چیک کرنا, یہ انفارمیشن کہاں سے نیب تک گئی. اور اس میں باقی آپ صاحب علم ہیں, دور تک نظر رکھتے ہیں. اب یہ بھی ایک نیا پھڈا شروع ہو چکا.